اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں آپ نے موٹیویٹ کیا اہل مدینہ کو، دوسرا جو ہے خود بذات خود جو آپ نے غزوات میں شرکت کی ہے اور جس لیول کی آپ نے شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنی جگہ ایک بے مثال بات ہے. فرمائیے. جی جنید صاحب، حضرت عباس کی جو غزوات میں شرکت ہے وہ بڑی ایک لحاظ سے اس طرح غیر معمولی ہے کہ فرام ویری بگننگ آپ اس طرح غزوات میں شامل نظر آتے ہیں جس طرح کوئی اور نہیں ہے. مثلاً غزوہ احد کو دیکھیں، جب غزوہ احد ہو رہا تھا تو آپ نے جب دیکھا حضرت عباس نے کہ یہ معاملہ چل پڑا ہے اور یہاں سے کم و بیش 3000 کا لشکر تیار ہو کے مدینہ پاک پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ نے بنی غفار کا ایک شخص پکڑا، اس کی ذمہ داری لگائی اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ آپ کے پاس اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، آپ اپنی حفاظت کا اہتمام فرمائیں. یعنی آپ نے پہلے سے خط کے ذریعے سے ان کو اطلاع دے دی. گویا کہ آپ کی شمولیت، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سادہ انداز میں کہ دو انداز سے دو مراحل ہیں غزوات میں شمولیت کے حضرت عباس کے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. بالکل ٹھیک. پہلے جو آپ کی شمولیت ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا، خود جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اہتمام فرما رہے ہیں. واہ، یہ سبحان اللہ. فتح مکہ سے پہلے غزوات میں حضرت عباس کی شرکت دراصل بیعت عقبہ ثانیہ پر کے موقع پر حضرت عباس کی اسٹریٹجی کی کنٹینیوٹی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نا کس طرح غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اطلاع دے کے ریاست مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک اہتمام کر دیا. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاسوس اپوائنٹ کر دیے، صحابہ اپوائنٹ کر دیے، اور ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی لشکر قریش کی اس کی پوری اطلاعات آ رہی تھیں. اچھا اس سے پہلے اگر آپ غزوہ بدر کا بھی ذکر کر لیں، یہاں بھی ایک عجیب شان آپ کی نظر آتی ہے جناب کہ جب آپ فدیہ دینے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا فلاں جگہ عمر فضل کے ساتھ تو آپ کچھ بات کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ. اللہ اکبر. یہ میرے اور فضل کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. آپ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسول برحق ہیں. اچھا اللہ اکبر. جب یہ فدیے کا معاملہ طے ہو گیا تو اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا جن لوگوں نے بھی اس موقع پہ فدیہ دیا ہے، اب اگر ان کے دل میں خیر ہے تو اللہ ان کو اس سے بہتر عطا کرے گا. اللہ اکبر. اچھا اب بعد میں ایک موقع پر جب اسلام کو فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو فرمایا کہ آپ اپنا حصہ لے لیں. اللہ اکبر. انہوں نے جب سمیٹا تو بہت زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا لیں جتنا لے سکتے ہیں، اور یہ اس آیہ مبارکہ کا مصداق ہے. اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے اندر قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھیے گا. غزوہ بدر کے اندر حضرت عباس لشکر کفار کی طرف سے قیدی ہیں لیکن دل میں خیر ہے. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن دل میں خیر ہے. بہت اچھی بات. اور یہ اگین وہی بات ہے، یہ بھی حکمت کا تقاضا سرکار علیہ السلام نے سب کو دکھلایا کہ جی ہم نے ان سے فدیہ لیا ہے تاکہ مکہ پاک جائیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سچ میں ان کو بتا دیا کہ آپ کے دل میں جو خیر ہے وہ آپ مضبوط جگہ پہ کھڑے ہیں. کیا اچھی بات ہے. اس سے بھی بڑی بات یعنی ان کے دل میں جو خیر تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق عطا کر دی. یہ بتا کے آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، اللہ کا رسول یہ کہہ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان بھئی جس خیر کو آپ لے کے یہاں بیٹھے ہیں نا وہ خیر غلط نہیں ہے، اور اللہ اس خیر کو جانتا ہے، اور اللہ نے بعد میں اس کو بیان کر دیا. واہ. اللہ پاک نے اس کے اوپر تصدیق تصدیق ہو گئی جب اللہ رب العزت نے اس کے اوپر آیت نازل کر دی. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں کیا شان ہے حضرت عباس کی، کس انداز سے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ غزوات میں آپ کی شرکت ایسی ہے جو بے مثال ہے. اللہ اکبر. اچھا اب آپ کا یہ جو منصب ہے، اس منصب کے تحت آپ نے ارشاد فرمایا اب خاتم المہاجرین ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب آپ دیکھیں بھی پروفیسر تفصیل ارشاد فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا علامہ صاحب نے بات کی کہ یا حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی آپ نہ جائیں مدینہ، پہلے کسی بندے کو بھیجیں. آپ نے حضرت عباس سے فرمایا ابھی آپ مدینہ نہ آئیں، مدینہ نہ آئیں، ابھی پہلے وہاں جو لوگ ہیں ان کو بھیجیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. ابھی آپ نے کچھ کام کرنی ہے وہاں. اللہ. اس کی تصدیق سورہ فتح میں ہوئی جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب لشکر کفار اور مومنین آمنے سامنے تھے، اگر ہم چاہتے تو تم کو ٹکرا دیتے اور اہل ایمان کو اہل باطل پہ غالب کر دیتے. ایک سبب تھا، ہم نے تمہیں روکا رکھا. اللہ زی کفا ایدیکم عنکم وایدیہم عنکم، ہم نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، ان کے ہاتھوں کو تم تک بڑھنے سے روک دیا. سبب کیا؟ مکہ میں کچھ اہل ایمان تھے، ہم نہیں چاہتے تھے وہ تمہارے آگے بڑھنے سے روندے جائیں. اللہ اکبر. یعنی یہ تو جناب عباس علیہ السلام کے لیے باقاعدہ. اب آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں عباس صاحب، اپنا جنید صاحب، یہ جتنی آیت ہیں ان سب اہل ایمان کے بارے میں جو مکہ میں تھی، لیکن سر فہرست کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کو آپ نے امام خاتم المہاجرین کہا. سبحان اللہ. بے شک سب مہاجرین ہوئے نا، واہ. باقی بعد میں ہجرت کر کے آئے. سبحان اللہ. تو یہ جو منصب ہے
گویا کہ آپ کی جنگ میں شرکت ظاہری شجاعت بھی تھی اور اسلام کے لیے ایک اسٹریٹجک. حنین کا موقع دیکھیں نا, حنین کے موقع پہ بھی حنین کے موقع پہ حضرت عباس کی آواز بھی کام آئی, حضرت عباس کا سر و قد ہونا بھی کام آیا. اللہ اکبر. جب عجیب بگدڑ مچی ہوئی تھی, عجیب فضا تھی, جنگوں میں ہوتا ہے ایسے, تو اس وقت حضرت عباس نے کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے, کہاں ہیں حدیبیہ والے, اللہ اکبر, کہاں ہیں حدیبیہ والے. اب آپ دیکھیں پھر بات حدیبیہ پہ آ گئی اور سارا جو اہل ایمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور پوری جنگ کا منظرنامہ بدل گیا. اللہ اکبر.